قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو جہاں نماز کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اسی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صدقات اور خیرات کا حکم بھی دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے، اصل تو رزق کا مالک اللہ ہے، تمہارے پاس جو رزق ہے وہ اللہ ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہا کرو۔ قرآن کریم میں اس کی بار بار ترغیب دی گئی ہے، اور سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی علامات بیان فرمائی کہ متقی کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پہچان کرائی، 5 ان کی علامات بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، فرمایا وہ متقی آدمی ہے۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کا فرمایا، مسلمان نے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاتا ہے، آخرت کے معاملات کو ہم نے نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتا دی ہیں ہم نے وہ دیکھی یا نہیں دیکھی، بن دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو متقین کی پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا متقی کی تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا متقی کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا 5ویں نشانی متقی کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے اور اللہ نے میری زندگی کا مجھ سے حساب لینا ہے۔ تو متقی کی علامات میں سے ایک بڑی علامت اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بار بار حکم دیا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو۔ ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا وہ لوگ جو رات کو بھی خرچ کریں اللہ کے نام پر، دن کو بھی خرچ کریں، سرا وعلانیۃ، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا چھپا کے بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، رات کو موقع مل گیا اللہ کی رضا کے لیے رات کو صدقہ کر دیا، دن کو موقع مل گیا اللہ کی رضا کے لیے دن کو صدقہ کر دیا۔ اعلانیہ طور پہ انہیں کہا جائے اور ایمان والوں صدقہ کرو،
کرو اور ایمان والو خیرات کرو۔ اگر آقا مدنی نے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا، اپنے صحابہ کو ترغیب دی، حضرات صحابہ اکرام مجمع کے اندر ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آقا 1000 صدقہ میں کرتا ہو، اتنے درہم میں نے صدقہ کر دیے، اتنے دینار میں نے صدقہ کر دیے، اتنے اونٹ اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیے۔ فرمائے ان کو اعلانیہ طور پہ کہا جائے، اعلانیہ طور پر بھی یہ صدقہ کرتے ہیں، انہیں اگر چھپا کر دینے کا موقع ملے، چھپا کر بھی یہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجمع میں اعلان فرمایا، فرما میرے صحابہ اللہ کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے فرمایا جو جتنا دے سکتا ہے، جو جتنا اللہ کے نام پہ لا سکتا ہے، فرمایا جلدی جلدی لے کر آئے۔ جس کے پاس درہم ہے، درہم کی صورت میں تعاون کرے، دینار کی صورت میں تعاون کرے، سواریوں کی صورت میں تعاون کرے، خیرات کی صورت میں تعاون کرے۔ حضرات صحابہ کرام آقا کی زبان سے اعلان سننے کے بعد ہر صحابی اپنے گھر گیا، جتنا جسے ملا اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھا، آقا مدنی کے قدموں میں لا کے رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے، اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ یوں گٹھڑی بنائی، یوں سارے سامان کو جمع کیا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کتنا لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا پورے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، اللہ کے نبی ایک حصہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء نے دعائیں دی، آقا مدنی نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال تھا آج میں ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں گا، ہر میدان میں ابو بکر کا نمبر پہلا ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ سبقت لے جانے والا، ہر معاملے میں آگے بڑھنے والا۔ اس وقت میرے پاس زیادہ مال ہے، آج میرے مال کی مقدار بڑھ جائے گی، میرے صدقات کی مقدار بڑھ جائے گی، میری خیرات کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیٹھے ہوئے ابو بکر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، یوں تھوڑا سا سامان اٹھایا ہوا اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھا۔ عرض کرنے لگے آقا یہ ابو بکر کی طرف سے ہے، آپ نے حکم دیا، آپ نے خرچ کرنے کا فرمایا، اے اللہ کے نبی میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا ابو بکر کتنے درہم لے کر آیا، ابو بکر کتنے دینار لے کر آیا، ابو بکر کتنے پیسے لے کر آئے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے یہ بتا یہاں کتنا لے کر آیا اور گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے آقا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، باقی سارا اٹھا کر خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ گھر والوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑا،
ایک وقت کا راشن بھی نہیں چھوڑا، ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، ایک دینار بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا اے آقا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ میں نے بارگاہ رسالت میں لا کر رکھ دیا ہے، آقا اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل کے اندر یہ خیال تھا آج میرا مال بڑھ جائے گا، آج میرے مال کی مقدار بڑھ جائے گی، حضرت ابو بکر کے جذبات کو دیکھا، مجمع میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اے ابو بکر زندگی بھر تجھ سے آگے نکلنے کی حسرت رہی، لیکن آج اقرار کرتا ہو تجھ سے کوئی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو نے تو گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ہی اٹھا لایا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ان ایمان والوں کی شان میں قرآن کی اس آیت کو نازل کیا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ ایمان والے تو وہ ہیں رات کو موقع مل گیا صدقہ کرنے کا موقع ملا وہ رات کو بھی صدقہ کریں گے، ایمان والے تو وہ ہیں دن کو موقع ملا دن کے وقت بھی وہ صدقہ کریں گے، اعلانیہ طور پہ موقع مل جائے اگر مجمع میں اعلان کر دیا جائے وہ مجمع میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کے نام پر عطا کریں گے، اللہ کے نام پر دیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے 4 حالتیں بیان فرمائی، رات کو صدقہ کرنے والے، دن کو صدقہ کرنے والے، اعلانیہ صدقہ کرنے والے، چھپا چھپا کے صدقہ کرنے والے۔ فرمایا جن کی حالت یہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ایسے خرچ کرنے والوں کو میری طرف سے بتا دیجئے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو رات کو بھی خرچ کرتے جو دن کو بھی خرچ کرتے ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، انہیں جب بھی کہہ دیا جائے رات کو کہا جائے رات کو دیتے ہیں، دن کو کہا جائے وہ دن کو صدقہ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر کہا جائے اعلانیہ طور پر بھی کرتے ہیں، خفیہ طور پہ کہا جائے خفیہ طور پر بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ جذبات اور جس کی حالت یہ ہے اللہ اسے پھر کیا دے گا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا ذہن میں کہ بھئی اللہ کے نام پہ جب بھی کہا ہم نے دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ تم نے اپنی ہمت سے دیا، تم نے اپنی استطاعت سے دیا، جتنا تمہارے پاس تھا جو تم دے سکتے ہو تم نے دیا، میں تمہیں کیا دوں گا وہ بھی بتایا، اسی آیت میں بتایا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ میرے محبوب آپ ان کو بتائیے کہ ان سب کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان سب کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ دیکھیں وہ کیا اجر ہوگا کہ جس کو اللہ یہ فرمائے کہ میرے بندو تم نے میرے نام پر دیا تو اس کا بدلہ بھی میں ہی تمہیں عطا کروں گا، اس کا اجر بھی میں ہی تمہیں دوں گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ان صدقات خیرات اللہ کے نام پہ دینے والے ان سب کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھئی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگلی بات وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا جو میرے نام پر دیتے ہیں نہ انہیں موت کے وقت کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں دنیا سے جانے کا کوئی غم ہوگا۔ کیوں موت کے وقت خوف کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے ان کی موت کا وقت آئے گا اللہ اپنا دیدار عطا کر دے گا۔ کوئی متقی آدمی نیک آدمی اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہوا جاتا ہے۔
اس لیے ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ تو رب کا دیدار کرتا ہے، اسے جنت نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ متقی آدمی، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے نیک لوگ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو موت کے فرشتے کے ساتھ جنت کی بشارت دینے والے فرشتے بھی ان کی چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے دنیا سے جانے والے، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ ان صدقات خیرات اللہ کے نام پہ دینے والے، ان کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ پھر ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، نہ موت کے وقت کوئی خوف ہوگا، نہ قبر میں کوئی خوف ہوگا، نہ میدان محشر میں کوئی خوف ہوگا، جب سورج شوا نیزے پہ نفسا نفسی کے عالم میں اللہ اس وقت بھی ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ مطمئن ہوں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کسی بھی قسم کا ان کو خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔